نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. مل کے پڑھو میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. اس میں جان ہے حیدر کی اس میں جان ہے. خون بطول ہے حیدر کی اس میں جان ہے. خون بطول ہے. گزرا 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 جہاں جہاں سے نوازا رسول کا. گزرا جہاں جہاں سے نوازا رسول کا. اب تک وہاں خدا کے کرم کا رسول ہے. اب تک وہاں خدا کے کرم کا رسول ہے. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے
شکست رسول ہے، بولو میرا حسین باغِ نبوت کا پھول ہے، اس میں جان ہے، خون رسول ہے۔ علامہ عبداللہ شریف دی عقیدہ حمد و ثنا تو بعد عطیہ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک میں پیش کرنے کے بعد منقبت چند اشعار امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت محبت پیش کرنے کے بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عقیدہ معطر متفرد روحانی اجتماع حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم ندیم الطبائی صاحب آپ کی زیر صدارت آپ کی مسجد کے اندر اہل محلہ کی محبت کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رسد کے اللہ پاک سن ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت کا بلا تمہید میں اپنی گفتگو شروع کرا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ایک حکم ارشاد فرمایا۔ ایک وقت آیا کہ صحابہ کرام نے مدینہ شریف کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر آپ کا خاندان بہت بڑا ہے، ظاہر آپ کا خاندان بہت بڑا ہے، تم مدینہ شریف لے آئے ہو تو ساڑھا دل کرتا ہے کہ اسی انسانوں مہاجرین کیڑے ہیں کوئی اپنی جیب خرچ چوں اپنے اثاثیاں چوں اپنی آمدنی چوں جناب دی خدمت چ کچھ رقم جیڑی پیش کریے جڑی وقتاً فوقتاً مہینے بعد اس طرح کی انہوں نے الفاظ ہیں۔ گل یہ سی کہ اسی ساڈا دل کرتا ہے کہ ظاہر کوئی ایسے اثاثے نہیں وہ آپ الحمدللہ آپ نے کوئی سوالی ہے تو آپ خالی بھی نہیں موڑ دے، تو ساڈا دل یہ کرتا ہے کہ تسی ساڈے آقا ہو سانو راہ ہدایت بتائیے دسیے چلایا ہے اسی جناب کی خدمت کے اندر کوئی نذرانہ پیش کریے۔ اس ویلے جب صحابہ کرام نے ایک بات پیش کی تھی اپنی محبت کے نال اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ جبریل اس نال لے جا محبوب کی ذات کی بارگاہ کے اندر جا کے عرض کر کے سونے جہاں یہ گل کیتی ہے انہوں نے تسی دسو کہ یہ گل یہ نہیں یہ گل یعنی دنیا نال ہر بندہ نے پیار نہیں نہ کرتا۔ آج کوئی بندہ اگر دنیا واسطے یا سیاسی پارٹی دیگر معاملات میں تو ذہن ہوتا ہے کہ شاید کوئی معاملات بن جانا یا جتنے بزرگ ساڈی تے چلو یہ عمر کے جڑے وڈیرے نے بھی یہی آتے ہیں کیوں پاکستان بنیا نہیں کوئی نہیں جڑا آیا کرتا ہی ہے ملک کی ترقی واسطے کام نہیں پر گل سنن چ ملدی وہ غلاماں نے تو محبت نال عرض کیتی نا کہ آقا ساڈا دل کہندا ہے کہ آپ کی خدمت کے اندر نذرانے پیش کریے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سونے کو اعلان فرمایا کل سالکم کہ میں تمہارے کو کسی چیز کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، یعنی صحابہ نے عرض کی تھی نا کہ سانو دین ملیا تے جناب نے سب کے سبحان اللہ اسی راہ راست تے آئے ہیں تے جناب نے سب کے اسی کفر میں لپڑے جا کے سوا کی دنیا تے جناب نے سب کے اے ایمان دے اندر تساں انیاں محنت کیتی انیاں محبت فرمائیاں انیاں شرطاں ساڈے اوپر فرمائی
بڑے یار پکے ہون کو وچ منافق بندہ پہ جائے تے یاری ٹوٹ جاتی کہ نہیں ٹوٹتی؟ تو دیکھی بھی نہیں ٹوٹتی، پر آپ دشمن بن جاتے یار نے گل ہی دور دی ہے نا بھائی، تے باپ پتر دا دشمن بن گیا، پتر باپ دا دشمن بن گیا، کس وجہ سے؟ بس کسی غلط فہمی کی وجہ سے۔ ہر کدی نہ مانا ماں سے نہیں نہ نکلے گا، کیوں میں پیو تے پیو ہی ہوندا نا، باہر کسی بھی بد اخلاقی کی وجہ سے معاملہ بڑھ جاتا ہے، بڑی بات نہیں، یاریاں ٹوٹ جاتی ہیں، بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں اللہ نے محبت کی بات نہیں مودت کی بات کی تھی ہے۔ مودت ایسی چیز ہے بھائی دور نہیں کر سکتی ہے، سب کٹیا جا سکتا ہے، ٹکڑے ہو سکتے ہیں، پر وہ نال نہیں مودت کسی کے نال ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ مثال یہ نہیں پیش کرا، مثال نہیں بلکہ حقیقت نہیں پیش کرا کہ میں امام علی مقام کا ساتھ دے دیتے وہ ظالم نے ٹنگیا ہوا ہے تے قرآن نے دین ایسی بتائے کہ میرے امام علی کے مقام کا شیر بغیر تھا تو پھر بھی قرآن پاک سمجھ آئیے یہ محبت نہیں ہے کی یہ مودت۔ علماء کو مثال دیں دے آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح مچھی پانی تو بغیر نہیں نہ رہ سکتی، مچھی پانی تو بغیر نہیں رہ سکتی، وہ بعد ہی کو دم دے دے گی، وہ دی جان نکل جائے گی، تڑپ تڑپ کے جان نکل جائے گی، اس طرح ایک مودت والی بات ہے۔ ممکن ہے کہ مچھی پانی تو بغیر رہ لے، یہ بھی اگلی کی بات ہے، لیکن جو مودت ہے نا مودت وہ کسی بنا دے بھی ٹوٹتی نہیں، ٹوٹتی جو کچھ مرضی ہو جائے نہیں ٹوٹتی۔ تھوڑا بولے تو نہیں ہوا صحابہ کرام نے پیرا چکے سوکے گئے، زبان تے گرم بولے رکھے گئے، چھاتیاں تے پتھر رکھے گئے، گرم تمیاں تے آپ کو بٹھا صحابہ کرام بٹھایا جاتا سی، آپ تے جتنا دی چربی نکلتی سی بات چھڑ دیو ہونے نا تو انہاں دا ایک کوئی جملہ ہوندا سی چلیو جانا تے جا سکدیاں نے، پر حضور دی محبت دے کہنے میں جا سکدی نا وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ چند دن پہلا گزرے نے جناب عمر پاک دی شان بیان کیتی، یکم حرم نو ہر خطبہ نے جناب شان عمر پاک بیان کیتی۔ پتہ ہے آپ جو اپنی بہن نو مار دے سن، اپنے بہنوئی نو مار دے سن، انہیں کی جواب دیتا؟ انہیں یہی کیا ہے بھیا تو مار سکنا ہے، جسم نو ختم کر سکنا ہے، ٹکڑے کر سکنا ہے، آپ کی مشکلت کے لفاظ ہیں، لیکن جیڑا مصطفیٰ علیہ رحمت دی ذات کو میں محبت تے محبت والا ایمان لے کے نہیں ختم ہو سکتا۔ عمر پاک نے پھڑک اٹھے، یہ تو اب شیر کے جملے سنے نا، انہیں کہا اتنا مارے تے خون بھی نکل گیا ہے، یہ بہن پھر اب چک پا کے بول رہی ہے، انہیں کہا بھائی ٹکڑے نے تو کر سکتا ہے، مار تے سکتا ہے، مر تے سکتا ہے، روح تے نکل سکتی ہے، مصطفیٰ دا دامن چھوڑ سکتا نہیں۔ اب تو اتنے گل جڑ یہ ہے مودت۔ حضور نے فرمایا زمانہ رسدا تے رسے، زمانہ رسدا تے دور عادت رسدا تے پیار رسے، جو کچھ مرضی ہوندا تے پیار ہوے، پر حضور دی آل دا دامن چھوٹ سکدا یہ معیار بنا لو زندگی دا، اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال ربو فش کرے گا کہ 10.25 منٹ تک زیادہ تو زیادہ جنیاں بھی میں حدیثاں پیش کر سکاں جناب دی خدمت پیش کراں۔ ایدی محبت اور مودت جڑی اسی آل پاک دے نال کرنے دا فائدہ کی ہے، یہ فائدہ دنیا دے بھی ہے، یہ فائدہ قبر وچ بھی ہے، اور یہ فائدہ حشر وچ بھی ہے۔ مزے نال سبحان اللہ۔ حدیث سبحان فرماؤ امام ترمذی اور صاحب مشکات نے سو نقل کیتا ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حجت الوداع کے موقع تے مصطفیٰ جان رحمت اپنی اونٹنی تے سوار نے، قاعدے تے نہیں اونٹنی تے سوار تے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، طویل مصطفیٰ جان رحمت نے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا یا ایھا الناس ان ترکت فیکم ما ان اخذتم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔ حضور نے فرمایا صحابہ میں تواڈے درمیان ایک ایسی چیز چھڈ کے جا رہا کہ اگر تسی وہ دامن مضبوطی نال تھام کے رکھو گے نا، پھڑ کے رکھو گے، انہوں سام کے رکھو گے تو تسی گمراہ نہیں ہو گے، لن تضلوا ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔ علماء نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی شے ہے؟ حضور نے فرمایا ایک اللہ دی کتاب ہے، دوسرے میرے گھر والے، ایک اللہ دی کتاب ہے تے ایک
تے جے قرآن میں بندہ پڑھے تے آلے بیت محفوظ رکھے پھر بھی چلا لے راہ ہدایت تے ادو ہی آئے گا جب قرآن نال دفاع کرنا ہوئے گا اور مصطفیٰ دی آل نال دفاع کرنا ہوئے گا. حضور نے فرمایا میری آل جڑی کشتی نوح دی مثال ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی جڑا بیٹھا بچ گیا جنا بھائی باقی تو ہر شاید غرق ہو گئی تباہ و برباد ہو گئی لیکن جڑے لوگ بیٹھے وہ بچ گئے. حضور فرمایا جڑا انہاں دی محبت والی کشتی وچ سوار ہوئے گا نا وہ تباہ نہیں ہونے گا برباد نہیں ہونے گا انشاءاللہ زندگی کے بھی تر کے رہے گا قبر میں بھی سرخرو ہوئے گا. اللہ سو کے فضل و کرم میرا شد نگال میں بھی کون آل پاک کا نوکر اگلی اس وقت سمات کرو. امام بخاری نے نقل کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتى اكون احب اليه من نفسي وتكون هجرتي احب اليه من هجرته واهلي احب اليه من اهله وذاتي احب اليه من ذاته. مصطفیٰ جان احمد نے فرمایا کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل یعنی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا. سونے قدر تک مصطفیٰ جان احمد نے فرمایا جتنی دیر تک میری اولاد نہ اپنی اولاد نہ ود کے پیار نہ کرے میری اولاد نہ اپنی اولاد نہ ود کے پیار نہ کرے. حضور نے فرمایا اپنے اہل و عیال نہ ود کے میرے اہل و عیال نہ پیار نہ کرے. مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی ذات نہ لو جو ہے بھائی ذات تو اگے کوئی شے نہیں ہوتی اپنی ذات نہ ود کے جب تک میری ذات نہ وفا نہیں کرے گا بندہ کامل ایمان والا ہو سکتا نہیں کامل ایمان والا ہو سکتا ایتھے بندے کوئی جملہ بول جاندے او جی دنیا میں رکھنی پہ دنیا کے رکھیے سونا جو ملتا ہے جو بلا کے نہیں ملتا تے بڑے بڑے نامور بندے بول جاندے بڑے بڑے حاجی صاحبان بول جاندے تے بڑے بڑے پگڑیاں والے بندے بول جاندے کہ بھائی جان ہم دنیا میں رکھنی ہے نا کامت پھر اللہ تو ایک ہی رہنا بھائی یہ دو نمبر ہی ہوئی کہ نہ ہوئی کیا بھائی یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو پیچھے لا کے دنیا کو سامنے لے آنے کا دو نمبر آ کے ایک نمبر یہ ہوئی ہے کہ جتنے مرضی جس جگہ تے مرضی ہوئے جب مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کا معاملہ آئے تو سب تو پہلا پھر مصطفیٰ کی ذات سامنے ہوئے باقی سب کام بات ہے اندر. حضرت عمر پاک آپ ایک ایریے سے پہلی دفعہ تبلیغ پاس سے جا رہے ہیں مشہور ملک ہے تو ایک پانی نکلا پانی آپ نے رستے میں پانی کراس کرنا سی نہر سی یا بلا کوئی نالا سی پیدل کراس کرنا سی تو آپ نے اپنی جوتیاں جڑی نا ہاتھ چ پھاڑی تے شلوار چک لی تو جڑا آپ دے نال آپ دا خادم سی نا کہنے لگا حضور اگے تے بڑے بڑے شہنشاہ لوگ کھلوتے ہیں تے بادشاہ لوگ نے جنہاں نے تساں جناب میرا گفتگو کرنی ہے ملنا جلنا ہے تو تسی یہ حال کی بنا لے شلوار جناب اپنا قیامت کی شلوار تو کتنی اونچی کر لئیے جتی اپنے ہاتھ کے اندر پھڑی ہے تو آپ نے فرمایا چلیا میں دنیا کے شہنشاہ جتی دوبارہ میں مصطفیٰ کا فرمان کی میں چھڑ دیا میں مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان نہیں چھڑ سکتا. اے ہی بات جناب عثمان غنی جس ویلے دور پہلی دفعہ مدینے مکے آئے تے آپ نے عثمان ماں کو بھیجا کہ جا بھائی ذرا تم جان کر بات کر مکے شریف کے اندر اسی لڑن دے چکر نہیں آئے اسی کعبے شریف تے طواف کرن آئے ہیں. یہ بات تساں بڑی بڑی سنی حضرت عثمان غنی دے جناب والا گٹے ننگے سن گٹے ننگے رکھنا ایمان دی علامت ہے تے گٹے کٹ کے شلوار رڑدی ہوے نا تے او حضور نے فرمایا جنت دی اگ بندہ نال پہلو تے لے کے ٹردا ہے یعنی ازلا ہے تکبر جڑا بندہ گٹیاں دے تھلے شلوار رکھدا ہے او دے واسطے یہ حکم ہے. حضرت عثمان پاک دا چچے دا بھائی آیا چچے دا بیٹا آیا کہ بھائی تساں مکی والے نال گل کرنی ہے تے اپنے گٹے نہیں ویندے تے حالات ہی بدل گئے نے تے تساں جناب گٹے ننگے کیتے نے تے شلوار اونچی ہے تے لہذا تسی اپنا روپ بناؤ. آپ نے فرمایا میں سارے مکی والے
شادی کے کس طرح کے جناب والا فنکشن کیتے ہیں ویڈیو بن رہی کہ نہیں بن رہی سارے نہیں بن رہی مولوی صاحب سیدھے کی کرتے رہے تو ادھر بیٹھ کے کی کرتے ہیں اتنے ریل چل جانی ہے یہ کلیاں کی کرتے رہے تو محفل اندر کی کرتے رہے پیر صاحب مریداں دی بیٹھ کے کیسی انہاں دی شکل صورت ہوتی سی تے کلیاں دا معاملہ کی سی یہ اتنے ہر بندے دی ریل کھلنی ہر بندے دے پول کھلنے لیکن ایک اور تے مبارک دے جا پر مبارک کون ہوے جڑا حضور دا بن کے رہے گا مصطفیٰ دا سبحان اللہ نہ دن نہ جتھے یار دا حشر ہوئے گا اتھے یار دے یار دا بھی نام ہوئے گا. ہیں جی گل ہے نا, جیڑا بندہ دنیا طرح کے جتے نال وفا کرے گا او دے نال ہی اٹھایا جائے گا. تے بھاگاں والا بندہ
وسلم نے گرانے کی شان ہے. حضرت خود سبحان اللہ. اور اس کو محبت اللہ خود سبحان اللہ. امام حکم نے حدیث نقل کیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. بات ذرا سننا. بڑے بڑے جناب داڑیاں نے تے بڑے بڑے ایسے لوگ نے جڑے اس گل کو ڈنڈی مرواندے ہیں. وہ چھٹو جی بس قرآن کا دامن تھام کے رکھو باقی گل ٹھیک ہے جو بھی معاملات ہیں وہ نہ بھائی کلا قرآن نہیں نال صحابہ بھی تے مصطفیٰ دی یاد ہے. اصحاب النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. حضور فرمایا میرے سارے صحابہ ستارے دی مانے ہیں. کسی ایک دے بھی اچھے قدم تے چل پاؤ گے کسی ایک دے پیچھے بھی ٹر پاؤ گے تے راہ ہدایت پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے فلاح پا جاؤ گے تے کسی ایک والوں بھی کو موڑیا نہ تے گمراہ ہو جاؤ گے. ایسی حضور دے سارے دے لوگ ہیں جتنے بھی صحابہ ہیں سب کلہم. سنو ذرا مولوی صاحب کو ایسا جملہ بولے نا کتنا بات یار مولوی اپنے پورے گلا رکھ لی ہیں انہوں نے ذرا جواب دینا تو بڑی مزے والی بات ہے. تیرے تو میرے کریم آقا فتوحات دینے والے حامیم دیا کنڈلا والے یاسین دیا سیرے دیا لڑیاں والے شرد سینے والے آزاد مسد سننے دیا کمالے اللہ دیا پیاریاں سونیاں ظلفاں والے نتیج میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان سائر بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل ابراہیم کے درمیان کعبے کے پہلی نظر پہ مصطفیٰ جانے رات نے فرمایا اللہ گناہ بخش دیتا ہے. اللہ ان پاک کرتا ہے کہ میں نے ساری عمر گناہ ہی کوئی نہیں کیتا. اتنے بیٹھ گئے یا رسول اللہ اتنے بیٹھ کے کی کرے. حضور نے فرمایا فصلا اتنے بیٹھ کے نمازاں پڑھے وساما روزے رکھے ساری عمر گزار دے ایک دو دن نہیں پوری عمر اتنے گزارے روزانہ روزہ رکھے روزانہ قیام کرے روزانہ نمازاں پڑھے روزانہ رات کو جاگے پر مرے اس حال کے اندر کہ وہ دل کے اندر میرے گھرانے کی قوت ہوئے یا تھوڑا جا بھی محل تیار ہوئے. حضور نے فرمایا اتنا اعلیٰ مقام کعبے کے درمیان اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھنا وہ دیاں نمازاں وہ دے روزے انہوں نہیں بجان گے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اہل مقام نے بغض کے اندر مرے آئے اللہ اس بغض کی بنا دے انہوں دوزخ کے اندر دھکیل دے گا. کتنے جائے گا بھائی دعوت فکر پیش کرنا جانا انہوں لوگوں نے جڑا نبی دی آل دا دامن چھڈ کے کسے ہو اسی حضور دی آل دا دامن پھڑ کے تے صحابہ نوں کدی غلط نہیں کیا یا صحابہ کرام دا دامن تھام کے نبی دی آل تے کدی تنگ نہیں کیتا. ساڈے واسطے اے وی عالم ساڈے واسطے اے وی عالم. یہ گل ہے کہ نہیں بھائی میرے کملی والے دا دربار بڑا سونا. سونا مدینے شریف کے ہے کر سب بیٹھا ہو ماشاءاللہ. اور بھائی جڑا نہیں یاد اللہ کرو اس نار دی برکت دے نال اللہ پاک سارے نوں میرے سمیت قرآن والا نصیب فرمائے. رب صبر لا کے پڑھو کہ میرے کملی والے دا دربار بڑا سونا جی میرے کملی والے دا
نبی حضرت
صدیق کی صاحبزادی جناب عائشہ الصدیقہ حضور دے نکاح اندر سبحان اللہ جناب عمر پاک دی صاحبزادی جناب سیدہ حفصہ حضور دے نکاح اندر
دل بھی حسینی سب تو زیادہ علم رکھنے والا صحابی سبحان اللہ سبحان اللہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سنہ سال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں لوگوں نبی دی آل دے بارے میرے کو سوال کرتے ہو کہ میرا عقیدہ سیدنا ابو ہریرہ جی آپ فرماتے ہیں میں تے امام حسین پاک ایک جنازے تو واپس آئے امام پاک نے جنازہ پڑھایا تے پیدل سن تے تھک گئے آپ ایک درخت دے تھلے آرام واسطے بیٹھ کے تے میں جناب توجہ ہے بھائی حضرت ابو ہریرہ نے کی کیتا اپنا کپڑا لیا تے آپ دے پیراں تے مارن لگ پئے سبحان اللہ سب تو زیادہ حدیثاں نقل کرنے والے سبحان اللہ کتنی عمر ہوئے گی آپ کی سنو ذرا آپ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں جناب دے پیر صاف کر رہا اگر میں لوگوں آپ دی شان دساں نا تے لوگ پیر صاف کرنا تے دور دی بات ہے آپ نوں پیدل ایک قدم بھی نہ چلن دے سبحان اللہ آپ نوں کندھے تے اٹھا کے چلان ایک روایت دوسری روایت امام حسین پاک کعبے تے طواف واسطے آئے جتیاں مبارکہ اتاریاں امام حضرت سیدنا ابو ہریرہ جتیاں چھٹیاں تے جناب اللہ صاف کرن لگ پے اپنے کپڑے دے نال امام حسین پاک نے دیکھا دوڑ کے فرمایا کہ جتیاں چھڑ دے تسی یہ کی کر رہے ہو جناب سیدنا ابو ہریرہ نے اپنا امام شریف اتار دیتا فرمایا ابو ہریرہ کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے سر تے نچلے والے حسین پاک میری مرضی دا نہیں اس جنازے دی عنایت نال ہے سبحان اللہ سمجھ آئی بھائی یہ صحابہ دا عقیدہ عمر پاک دی بات پیش کر سبحان اللہ عمر پاک نے دروازہ چھوڑ دیتا معاذ اللہ نقل کفر نماز دروازہ ساڑ دیتا معاذ اللہ بی بی پاک دا حل ضائع ہو گیا وہ چلنا ہویا بھائی
نظر نظر نہ دیکھے تو صحیح ادھر سبحان اللہ دیکھے تو صحیح سنو حضور دے دیوانے ہو بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ پیش کر رہے ہیں مال غنیمت تقسیم کر رہے 500 درہم امام حسن حسین آئے تھے 1000 درہم سبحان اللہ بڑا مشہور واقعہ 1000 درہم آپ دے بیٹے جناب عبداللہ نے ابا جان کا عمر جو انہوں بڑھا عمر جو انہوں بڑھا میرے بچے تے میں وہ دا جان دوں کہ مصطفیٰ جان رحمت میں نے اپنے دور دے اندر میں تیر چلانا تھا کہ حضور میں دعا دیتے سر واہ عبداللہ تیرا نشانہ جناب عبداللہ عمر پاک دے بیٹے عرض کرتے ہیں کہ ابا جان وہ دور کہہ گیا ہے ابو بکر صدیق نے بھی 2.5 سال خلافت کی تھی تے نبی پاک دا دور دے اندر بھی جناب عبداللہ نے جنگاں حضور تے نال لڑیاں آپ مانتے ہیں کہ میری تو سروس ہی زیادہ ہے یہ بچے نے انہاں نوں 500 درہم تے میں کہا پتر بھی ہاں تے انہاں نوں 1000 درہم تے میں نوں 500 درہم باقی نوں 500 درہم تے جناب عمر پاک محبت فرمان لگے یہ گل یہ ہے کہ آپ نے حسد نہ گل نہیں کی میرا کیتا یہ ہے کہ آپ نے راہ صاف کیتا جی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے باپ عمر دا عقیدہ حضور دے گھر بات عمر پاک نے فرمایا بیٹا عبداللہ 1000 درہم کی بات کرنا تینوں نہیں پتا انہاں دی ماں ورگی تیری ماں نہیں انہاں دی ماں ورگی تیری ماں مرے گل یار انہاں دی ماں ورگی تیری ماں نہیں انہاں دی نانی خدیجہ الکبریٰ ورگی تیری نانی نہیں انہاں دے باپ علی ورگا تیرا باپ عمر نہیں عمر پاک دے جملے نے آپ فرماتے ہیں بیٹا بس گل ایتھے ہی نہیں مکدی جندا انہاں دا نانا ہے ان دا تیرا نانا نہیں کہ تو 1000 درہم لینا چاہنا ہے انہاں دی ماں ورگی ماں لیا انہاں دے باپ ورگا باپ لیا انہاں دی نانی ورگی نانی لیا انہاں دے نانے ورگا نانا لیا باپ دا عقیدہ تے عقیدہ کی دے رہے خبردار کوئی عمر کو غلط بنا کے عمر وہ ہے عمر پاک دی اور بات پیش کرو جناب عمر پاک دے زمانے دے اندر نا ایک علاقہ فتح ہویا وہ تو جبے کبے بڑے ملے بادشاہ سن تو لگا خزانہ ملیا نا آپ نے دیکھا کہ وہ سارے جبے صحابہ کو تقسیم کر دیتے امام حسن تے حسین کو نہیں دیتے آپ لوگوں پوچھے کہ یہ کی گل ہوئی آپ نے فرمایا کہ اس مال غنیمت اندر انہاں دی شایان شان کو کپڑا ہی نہیں آیا آپ نے سپیشل عمر پاک کے سپیشل امام حسن تے حسین پاک پاسے میں بات پڑھنے سب کو یاد نہیں کہ کس بلند دے دوں آپ پاسے 2 جبے تیار کرائے جیڑا صحابہ نوں دتا انہاں دے برابری کہ انہاں جبے تیار کرا کے تے امام حسن پاک نوں بھی تحفہ پیش کیتا تے امام حسین پاک نوں بھی تحفہ پیش کیتا عقیدہ انہاں دا اے سی کہ عظمت آلے نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آلے نبی نعرہ مارو جی کے آخری دے بندے نال پڑھ لو عظمت آلے نبی ہاں بیمار بندہ دے بڈھا بھی شاگرد بولے جوان ضرور سینے دا زور لاوے عظمت آلے نبی بھول نہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ نبی پاک دے ایک دوران تے جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے نبی پاک دے اپنے شہزادے ایک تے امام حسین پاک بیٹھے جبریل آ گئے یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں انہاں دوواں وچوں ایک مینوں دے دیو یعنی ایک دا وصال ہو جائے گا نبی پاک تھوڑی دیر خاموش رہے فرمایا جبریل یہ جواب لے جا اللہ دی بارگاہ چ تیری سونیا تیرا محبوب آندا میں اپنا پتر حسین دوا رہا حسین دوا دے
میں اپنا بیٹا قربان کرنا. چند دن بعد امام حسین مسجد نبوی جائے, حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت نے گود اندر بٹھایا, حضور نے فرمایا صحابہ جان دے حسین کون ہے؟ اے او حسین ہے جدے تو میں اپنا پتر ابراہیم قربان امام حسن پاک آپ نے خلافت فرمائی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ ملن واسطے گئے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ضرور آج ایسا تحفہ جناب کی خدمت میں پیش کراں گا اس تو پہلے نہ کسی نے انجا تحفہ کسی نے دیتا ہوئے گا نہ وہ قیامت تک دے گا. کون آتے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیتا 7 لاکھ درہم. کتنے لاکھ؟ 7 لاکھ درہم. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کی چولی اندر پائے کہ حضور میری طرف تحفہ لے جاؤ. جناب عقیل کون عقیل؟ علی پاک دے بھائی نے سکے جدو انہاں دے معاملہ سی نا تو آپ نے حضرت علی کی خدمت حضرت میں پیسے چاہیے. آپ نے فرمایا میں فی الحال خدمت نہیں کر سکتا. آپ حضرت میں اجازت دو میں امیر معاویہ کو چلا جاؤں. فرمایا چلا جا. حضرت امیر معاویہ کو جناب عقیل پہنچے نا حضرت سیدنا امیر معاویہ نے 1 لاکھ درہم جناب عقیل کی خدمت پیش کیتا. 1 لاکھ درہم پیش کر کے آخیا جناب ساڈا نہیں ڈیڈ ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ کی محفل دی جناب حالت یہ ہوئی سی کہ آپ کھڑے کر کے آپ فرماتے ہیں مینوں علی پاک کی شان بیان کر کے دسو بھائی جیڑا شان بیان کر دے آپ تحائف پیش کر دے سن 1 لاکھ درہم پیش کر دے سن. ایک بندے نے محفل کے اندر ایسا جملہ بولیا آپ تے گردن کاری ہو گئی. آپ نے ایک جملے تے 3 لاکھ دینار اس بندے کی جوڑی اندر پایا. آیا جناب جملہ بولیا واقعی ٹھیک ہے پر میرے علی کی شان یہ تو بھی زیادہ اونچی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ حضور دی اہل بیت انہاں دا تذکرہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے دیوانے ہو اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے نبی دے سارے یار بھی جلدی نبی دی ساری اولاد بھی جلدی. گل ٹھیک ہے بھائی. حضور دے سارے صحابہ بھی جلدی حضور دی ساری آل بھی انہاں دے اندر کوئی مخالفت نہیں. جڑیاں جنگاں یا دیگر معاملات ہوئے نے اودے اوتے کسے بندے نوں بولن دا حق حاصل اولاد اودے اوتے درد کرن دی گل لوڑ کوئی نہیں. پیو دے بھرا دا مسئلہ ہوے تے اولاد نوں چپ رہنا چاہیے. پیو دا میرا مسئلہ نہ بھائی. علی پاک نے فرمایا تمہاں پاسوں جتنے بندے شہید ہوئے دوئے جنتی. تمہاں گروہاں جو جتنے بندے شہید ہوئے دوئے جنتی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم دے دیوانے کون امام حسن دے حسین پاک حضور فرمایا جنتی جواناں دے سردار. یہ حقیقت اسی ماننے ہیں اور اساں انہاں دی سرداری اندر رہنا ہے انہاں دی قیادت اندر بیٹھنا ہے. کیوں نہ ایسا ہوئے کہ دنیا میں بھی رہ کے انہاں دی محبت اندر زندگی گزاریے. رات کو بیٹھیے ٹی وی ویکھیا جاندا ڈشاں لگیاں جڑا کھلا مال چلدا ہے پتہ نہیں کی حق بھی ہے کہ نہیں حلال بھی ہے کہ نہیں کچھ چنگا سنتے ہیں برا سنتے ہیں. اوتھے یہ چاہیے کہ اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تذکرے سناؤ. حضور کا حسن بیان کرو حضور دی زلفاں بیان کرو حضور دی آل اولاد کے تذکرے بیان کرو صحابہ کے تذکرے بیان کرو. انشاءاللہ سو ضرور ہے وہ بندہ جڑا دنیا دے مصطفیٰ دا ہو کے جیوے تے جاوے بھی تے مصطفیٰ جانے کا اللہ رب العالمین سب سب کو حضور دی محبت کے اندر مرنا جینا نصیب فرمائے. آمین و علینا الا اللہ. مصطفیٰ